السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید مزمل۔ پچھلے 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے تو اس میں بہت بارہا ہمیں بتایا گیا کہ جتنی لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، ان سب کے اوپر جو سنگین کیسز بنائے تھے اس سے پہلے ان کے احتساب کا وقت اب ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کے الیکشن لڑ کر اور وزارت عظمیٰ تک پہنچنے تک جو سب سے متواتر ایک ایجنڈا رہا وہ تھا اینٹی کرپشن کا، اور وہ یہ ایجنڈا تھا کہ جو فرد کرپشن کے اندر ملوث ہے یا اس کے علاوہ جس نے اثاثے اپنے چھپا رکھے ہیں، جس نے جو ہے وہ ارریگولیرٹیز کو پروموٹ کیا ہے، جو پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان سب کا احتساب ہوگا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ مراد سعید صاحب کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر جو سوئس بینکوں میں موجود ہے پاکستان کا، وہ باہر سے لائیں گے اور آئی ایم ایف کے منہ پہ مارا جائے گا اور ہمارے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد ہوگا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا پلان تھا، ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کا، جس کو وہ مکمل کرنے کے لیے ان کو ووٹ بھی ملا اور عوام نے بھی ان کو سپورٹ اسی بنیاد پر کیا کہ چلو ایک انسان تو ہے سیاست کے اندر جو کرپشن سے پاک ہے، جس کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، یا پھر جو کرپشن کو برا سمجھتا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے، قانون سازی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب ہوا اس طرح سے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد یہ 90 دن کی جو کہانی تھی وہ مکمل تو نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کیسز بنائے جاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ کیسز جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بیوروکریٹس، جس میں شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی جو بیوروکریٹس تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کو نیب کے تھرو جیلوں میں ڈالا گیا عمران خان صاحب کے دور کے اندر۔ ساتھ ساتھ یہ کہ وہ وہاں پر رہے بھی اور بڑا عرصہ کیسز بھی چلے ان کے اوپر، لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ اور بات ہے کہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ نیب میرے انڈر نہیں تھی، لیکن یہ سب کو معلوم ہے اور یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس کے لیے اس وقت کام ہو رہا تھا اور اپوزیشن ساری جیل میں سڑ رہی تھی۔ تو ان تمام کیسز میں بہت سے کیسز ایسے تھے جو کہ بالکل ہی سٹینڈ نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایک کیس جو تھا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تھا جو کہ منشیات سے متعلق تھا۔ وہ کیس ایسے بنا کہ لاہور میں ان کی گاڑی سے کہا گیا کہ تقریباً 19 کلو ہیروئن برآمد ہو گئی ہے۔ اب آپ حساب لگائیے کہ کوئی اتنا بے وقوف ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ٹرانسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لاہور میں جب ان کی حکومت ہے تو وہاں پر وہ گاڑی میں اتنا زیادہ منشیات رکھ کر وہ پھر رہا ہو اور ٹول پلازا پہ چیکنگ وہ پکڑا جائے تو اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بے وقوف نہیں ہوگا۔ لیکن کیس اس طرح سے بنایا گیا کہ وہ مضحکہ خیز تفصیلات اس کی سامنے آئیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ اس پر آن ریکارڈ ہے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کابینہ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ کیس نہیں چلنے والا، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ مت بناؤ، لیکن پھر بھی کابینہ نے زور دیا کیونکہ خان صاحب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے آرڈر آ چکا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو پکڑنا ہے۔ وہ کیس بنا اور اس کے بعد شہریار افریدی صاحب جو کہ وزیر بھی تھے اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت کے، ان کی بہت سی تقاریر آپ کو یاد ہوں گی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اور جگہوں پہ، جس میں وہ قسمیں تک کھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میرے پاس تمام شواہد، تمام ثبوت موجود ہیں۔ یہ تک فرمایا انہوں نے کہ میرے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں سی سی ٹی وی کیمروں کی، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے یہ منشیات برآمد ہوئی ہیں اس کا بھی میرے پاس ثبوت، ڈاکومنٹڈ تصویریں، ہر چیز موجود ہے۔ بہت لوگوں نے انتظار کیا کہ وہ تصویریں، وہ ویڈیوز کیوں آپ سامنے نہیں لا رہے؟ اپنے مخالفین کے خلاف اگر اتنا تگڑا ثبوت ہو تو کون اس کو چھپائے گا؟ کوئی بے وقوف ہوگا جو چھپائے گا صرف۔ تو اس کو پریزنٹ کبھی نہیں کیا گیا عدالتوں کے اندر، اور ہوا اس طرح سے کہ اس کیس کی سماعت چلتی رہی ہے کافی عرصہ۔ تقریباً 2.5 سال بعد آج اس کیس کا فیصلہ جو ہے نا وہ آیا ہے، اور لاہور کی انسداد منشیات کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بریت کی درخواست کی اور یہ مقدمہ بنایا کہ جو استغاثہ ہے اس کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے، یہ سیاسی بنیاد پر کیس بنایا ہے، اور عدالت نے اس بات کو سے اگری کیا اور کنفرم کیا اس کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو باعزت بری کر دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کتنا آسان ہے یہاں پر پاکستان جیسے ملک میں کہ آپ کسی کو بھی سیاسی مقدمے میں پھنسائیں اور 3-4 سال عدالتوں کے چکر وہ کاٹے، یہ تو پھر کم ہے۔ عام آدمی تو 20-25 25 سال تک عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے،
ان کے کیسز کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ ہیں کون، اسی لیے میڈیا کی زینت نہیں بنتا، پریشر نہیں آتا۔ تو یہ عدالتی نظام ہے جہاں پر کوئی بھی سیاستدان آ کے جو حکومت میں ہو طاقت کے زور پہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اور بے شک بریتی عدالتوں کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح ہے اس میں، لیکن اتنا عرصہ لٹیگیشن میں تو ایک انسان رہتا ہے اور وکیلوں کی فیسیں دیتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کورٹ کے سارا کچھ کرتا ہے، اور آخر میں نکلتا یہ ہے اس میں سے۔ تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا سیاسی کیریئر بہت شاندار ہے، مجھے بہت اختلافات ہیں ان کے طرز سیاست سے، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کو پکڑنا ہی ہے یا آپ نے فیصلہ کر بھی لیا ہے، تو آپ جو سالوں سے فرماتے آ رہے ہیں کہ اس نے 19 قتل کیے ہیں، 18 قتل کیے ہیں، تو آپ اس بنیاد پہ کیس کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات کی کہ اس کا بھی ہم احتساب کر کے دیں گے، کیا کیا 4 سال؟ کچھ بھی نہیں، صفر۔ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیے ہیں تو اس پہ مقدمہ بناتے، آپ شواہد پیش کرواتے، ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، سیکیورٹی ایجنسیز آپ کے انڈر تھیں، آپ شواہد پیدا کرتے اور ان کو جیل میں ڈالتے، جو آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کیس کس بنیاد پہ بنایا کہ منشیات لے کر پھر رہا ہے 19 کلو، اور وہ سٹینڈ نہیں کر پایا۔ تو اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے عوام کو بھی اور یہ حکمرانوں کو بھی کہ یہ سیاسی کیسز جو ہیں نا، یہ مقدمے بازی، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے مزید جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں، اور سیاست میں یہ وچ ہنٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کریں۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب شہریار آفریدی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو بارہا کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، آپ کس کو دینی ہے جان؟ آپ نے اب آپ نے اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا اور اینڈ پہ اس طرح کا ڈیسیژن آتا ہے، کیا آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کے سیاسی کریئر پہ یہ سوال نہیں ہے کہ آپ عوام کو گمراہ کرتے رہے ہیں اتنا عرصہ؟ ان سے بھی سوال ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ریفارم ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی آسانی سے آ کے ایسے کیسز بنا کے کسی کو عدالتوں کے چکر نہ کٹوا سکے۔ بہت شکریہ۔